سب سے پہلی بات کہ گھر میں عورتیں جو کھانا بناتی ہے وہ لوگوں کے جسم میں جاتا ہے اور یہی ان کے جسموں کی غذا بنتا ہے۔ اس کھانے کے گھر کے لوگوں پر اثرات ہوتے ہیں۔ اگر کھانے میں طہارت کا خیال نہ رکھے اور پکاتے ہوئے غفلت کے ساتھ پکائے تو یہ کھانا ان کے جسم میں جا کر نور پیدا کرنے کی بجائے ظلمت پیدا کرتا ہے۔ لہذا عورتوں کی پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ کھانے کو ذکر و فکر کی کیفیت میں بنائیں تاکہ مردوں کے دلوں پر نیکی کے اثرات ہوں اور گناہوں کی ظلمت چھٹ جائے۔ چنانچہ نیک بیویاں کھانا بناتے ہوئے اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ کراچی کے ایک صاحب کے ہاں دعوت ہوئی، کہنے لگے حضرت آپ کا کھانا بناتے ہوئے میری اہلیہ نے 11 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھی۔ صحابیات کا بھی یہی طریقہ تھا۔ چنانچہ ایک صحابیہ تنور پر روٹی لگوانے گئی۔ جب روٹیاں لگ گئی تو روٹی کی ٹوکری اٹھا کر سر پر رکھی اور کہنے لگی، لے بہن میں چلتی ہوں، میری روٹیاں بھی پک گئی اور میرے 3 پارے بھی مکمل ہو گئے۔ تو صحابیات کی بھی یہی عادت تھی اور نیک بیویوں کی بھی یہی عادت ہوتی ہے کہ کھانے کے وقت فقط ہاتھ نہیں چلاتی بلکہ زبان اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے اللہ کو یاد بھی کرتی ہیں۔ اس سے کھانے کے اندر نور آ جاتا ہے۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ بچوں کو آپ باوضو کھانا کھلائیں اور ذکر کے ساتھ کھانا کھلائیں، آپ کے بچوں میں فرما برداری کا جذبہ بڑھ جائے گا۔ خاوند کو آپ ذکر کے ساتھ باوضو اچھا کھانا کھلائیں تو خاوند کے دل میں آپ کی محبت میں بہت اضافہ ہو جائے گا۔ بندے کے اوپر کھانے کا بہت اثر ہوتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ ایک واقعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امریکہ کے ہمارے مدرسے میں ایک بچہ 2 سال کے اندر فقط آخری پارہ پڑھ سکا، آگے چلتا ہی نہیں تھا۔ ہم بڑے تنگ آ گئے کہ اتنا وقت لگ رہا ہے، حالانکہ وہ بچہ اسکول میں فرسٹ آتا تھا، اسی لیے اس کا نام آگے بھیج دیا گیا۔ تو دل میں ایک دن بات آئی کہ پتہ نہیں اس کو کیا مصیبت ہے کہ قرآن مجید کے فیض سے محروم ہے۔ ہم نے اس بچے کو بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ کہ تم کیا کھاتے ہو؟ اس بچے نے 8-10 امریکن ریسٹورنٹ کے نام لیے۔ ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ یہ باہر کی حرام چیزیں کھانے کا اثر ہے کہ اللہ نے قرآن پاک سے محروم کر رکھا ہے۔ وہ بچہ بیچارہ آگے پڑھتا تو پیچھے سے بھول جاتا، پیچھے سے پڑھتا تو آگے سے بھول جاتا۔ استاد بھی تنگ آ گئے۔ ہم نے اس کے والدین کو بلا کر کہا، اگر اس کو باہر کے کھانے کھلانے ہیں تو اپنے ساتھ لے جائیے اور پڑھائیے بھی خود۔ ہمارے پاس پڑھانا ہے تو وعدہ کیجئے کہ اس کو باہر کا کھانا نہیں دینا۔ اس کی والدہ مسلمان ہے، نیک ہے، والد کی حلال روزی ہوتی ہے، اس کو گھر کا کھانا کیوں نہیں کھلاتے؟ انہوں نے وعدہ کر لیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اگلے 1 سال میں اسی بچے نے پورے قرآن مجید کو پورا ناظرہ مکمل کر لیا۔ تو کھانے کے انسان کے اوپر اتنے اثرات ہوتے ہیں۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ 2 چیزیں جو تصوف کی جان ہیں، رزق حلال اور صدق مقال۔ کھائے تو حلال رزق کھائے اور اگر بولے تو سچ بولے۔ جس بندے میں یہ 2 باتیں آ گئی اس کو گویا 2 پر لگ گئے۔ ان 2 پروں کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو آسانی سے حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے بچوں کو جو کھانا کھلائے وہ ایسا نہ ہو کہ اس پر مشکوک اثرات ہو۔ اس لیے بچوں کو جو کھانا کھلائے وہ ایسا نہ ہو کہ اس پر مشکوک اثرات ہو۔ عورتوں کو برتنوں کو دھونے دھلوانے میں پاکی ناپاکی کا خیال نہیں ہوتا۔ کئی مرتبہ سستی کر جاتی ہے، کھانا بناتی ہے تو ساتھ گانے لگے ہوتے ہیں، کھانے بنا رہی ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا سن رہی ہوتی ہے۔ اب سوچئے اس کھانے میں برکت کی بجائے ظلمت آئیں گی تو پھر اس کا اثر آپ کو خود ہی بھگتنا پڑے گا۔ میاں بے دین بنا تو مصیبت آپ کی
اولاد بے دین بنی تو مصیبت آپ کی۔